مولانا طارق جمیل اسلام کے انتہائی معروف مبلغ ہیں اور آپ کا تعلق پاکستان سے ہے۔ مولانا اپنے ایک بیان میں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ایک یہودی نوجوان نے ان سے سوالات پوچھے اور ان سوالات کے جوابات کے بعد وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ دوستو 1929 میں امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں سائنسدان یہ تحقیق کر رہے تھے کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی اور اس کا پھیلاؤ کیسے ہو رہا ہے۔ 1948 میں تحقیقات مکمل ہوئیں اور امریکہ کے سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ کائنات ایک ذرے سے شروع ہوئی، مطلب یہ زیرو سے سٹارٹ ہو کر یہاں تک پہنچی اور مزید پھیل رہی ہے۔ اسی اثناء میں ایک بگ بینگ کی تھیوری دنیا کو دی گئی، وہ نظریہ جس کے مطابق یہ کائنات ایک بڑے دھماکے سے پیدا ہوئی۔ مولانا طارق جمیل اپنے بیان میں بتاتے ہیں کہ میں ساہیوال میں ایک بیان کر رہا تھا کہ ایک نوجوان وہاں پر ہیڈ فون لگائے ہوئے میرے پاس آیا۔ اس نوجوان نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ مولانا اس وقت 700 کے قریب نوجوان دنیا بھر سے آپ کو سن رہے ہیں اور تل ابیب میں موجود ایک یہودی نوجوان آپ کے لیے چند سوالات بھیج رہا ہے۔ اس یہودی نوجوان کا دعویٰ ہے کہ اگر آپ ان سوالات کے جوابات دے دیتے ہیں اور وہ مطمئن ہو جاتا ہے تو وہ اسلام قبول کر لے گا۔ محترم سامعین، اس سے پہلے آگے بڑھیں، اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری معلوماتی ویڈیوز اب وقت پر دیکھ سکیں۔ دوستو اس نوجوان کے ساتھ دنیا بھر سے 700 کے قریب طلبہ اسکائپ یا دوسرے میسنجرز کی مدد سے جڑے ہوئے تھے۔ یہودی نوجوان کو سوال بھیجنے کا کہا گیا تو یہودی نے اپنے سوالات کہنا شروع کیے۔ یہودی نوجوان نے اپنا سوال کہا کہ کائنات جس دھماکے سے بنی ہے، کیا اس دھماکے کا قرآن میں ذکر ہے؟ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے اور اسلام اس مکمل واقعے کو کس طرح سے بیان کرتا ہے؟ مجھے بتایا جائے کہ قرآن بگ بینگ کے بارے میں کیا کہتا ہے، وہ عظیم دھماکہ جس کی بات آج کی جدید سائنس کرتی ہے، قرآن کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ یہ سوال اگر مجھے اس کا جواب دے دیا جائے تو میں یقیناً مسلمان ہو جاؤں گا۔ مولانا طارق جمیل نے اس کو جواب دینا شروع کیا اور جواب کچھ یوں تھا کہ قرآن سائنس کی تصدیق کرنے نہیں آیا، قرآن کا موضوع انسان ہے اور قرآن انسان کی تعمیر اور انسان کی ترقی کی بات کرتا ہے۔ قرآن اس پوری کائنات کے نظام کی بات کرتا ہے، جبکہ سائنس انتہائی محدود سبجیکٹ ہے جو کہ سائنسی ترقی سے ریلیٹڈ ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر سے سائنس کے حوالے سے بہت ساری مدد حاصل کی جا سکتی ہے، سائنس بہت سارے معاملات میں قرآن کے علم سے سیکھ سکتی ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، مفہوم ہے یہ تمام مادہ آپس میں ملا ہوا تھا، ہم نے اسے جدا کیا اور دھماکے سے پھیلانا شروع کر دیا۔ دوستو یہ وہ بات تھی جو کہ عین بگ بینگ کی جدید سائنسی تھیوری کہتی ہے کہ یہ دنیا زیرو سے شروع ہوئی اور ایک دھماکے سے جدا ہوئی اور مزید پھیلتی چلی گئی اور آج بھی یہ دنیا پھیل رہی ہے۔ ڈاکٹر محمد علامہ اقبال نے اپنے انتہائی خوبصورت شعر میں اس تمام نظریے کو بیان کیا ہے، یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے صدائے کن فیکون۔ دوستو وہ نوجوان اس وقت تو وہاں سے چلا گیا، لیکن نماز عصر کے بعد وہیں پر دوبارہ حاضر ہوا اور مولانا کو یہ خوشخبری سنائی کہ مولانا وہ یہودی آپ کے جواب سے اس قدر مطمئن ہوا اور اس نے قرآن میں موجود ان حقائق اور بعد میں سائنس کا مطالعہ تو اسے پہلے تھا ہی، ان دونوں کو آپس میں ملانے اور ان دونوں کے آپسی کنیکشن کو اسٹڈی کرنے کے بعد یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اسلام قبول کر کے مسلمان ہو رہا ہے۔ دوستو ایک آسٹریلوی سائنسدان ہے جس کا نام پال ڈیوس تھا، اس نے ڈارون کے اس نظریے کو ریجیکٹ کر دیا، مسترد کر دیا کہ جس کے مطابق انسان بندروں سے وجود میں آیا۔ پال ڈیوس مزید کہتا ہے کہ دنیا کی تخلیق کا دھماکہ ہوا نہیں بلکہ یہ دھماکہ کیا گیا ہے۔ دوستو یہاں اگر انسان اپنی عقل کا استعمال کرے اور آپ اپنے اپنے ذہن سے سوچیں، اپنی لاجک سے سوچیں کہ دنیا میں کبھی ایسا کوئی دھماکہ ہوا ہے جس سے تعمیر ہوئی ہو؟ دھماکوں سے ہمیشہ ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، دھماکوں سے چیزیں بکھر جاتی ہیں۔ کائنات جیسی منظم چیز جس کا منظم نظام، دن کے بعد رات کا آنا اور رات کے بعد دن کا آنا، ایسی تعمیر کسی ایسے دھماکے کی مدد سے نہیں ہو سکتی جو کہ خود بخود ہوا ہو۔ قرآن مجید میں ان تمام چیزوں کا جواب موجود ہے۔ پال ڈیوس مزید کہتا ہے کہ اس عظیم دھماکے کے بعد دو چیزیں معرض وجود میں آئیں، جن میں ایک کشش ثقل اور دوسری سپیڈ ہے، یعنی سپیڈ اور گریوٹی۔ سائنس کی زبان میں یہ دونوں چیزیں اس قدر طاقتور طاقتیں ہیں، اس قدر مضبوط طاقتیں ہیں کہ یہ خود بخود معرض وجود میں نہیں آ سکتی، یقیناً ان کا بنانے والا کوئی ہے۔ پال ڈیوس کا یہ نظریہ اور پال ڈیوس کی اس تھیوری کو بھی دنیا بھر میں انتہائی مقبولیت حاصل ہوئی۔ دوستو قرآن مجید میں ہر سوال کا جواب موجود ہے۔
ہمیں صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن مجید پر غور و فکر کریں، قرآن مجید پر تدبر کریں۔ اس یہودی طالب علم کے مسلمان ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ تھی کہ اس نے سائنس کا علم حاصل کیا تھا اور اس کے بعد قرآن مجید پر تدبر کیا تو اس کو تمام حقیقت سمجھ میں آ گئی۔ دوستو، یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ مسلمان علماء سے مشکل قسم کے سوالات پوچھے گئے ہوں اور ان سوالات کا اثر لے کر پوچھنے والا اسلام کی روشنی سے آشنا ہو گیا ہو۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں بغداد میں یہودیوں نے اپنے ایک کارندے کو بھیجا۔ یہودیوں نے اس کارندے کو اس غرض سے بھیجا کہ وہ مسلمانوں کے ایمان کو متزلزل کر سکے، مسلمانوں کے ایمان کو ہلا سکے۔ اس کو 3 ایسے سوالات دے کر بھیجا گیا کہ جن کے جوابات انتہائی مشکل تھے اور سوچنے والے انسان کی عقل ان سوالات کو سنتے ہی دنگ رہ جاتی تھی۔ وہ یہودی ایجنٹ بغداد میں آیا اور اس نے مختلف مسجدوں میں پرچار کرنا شروع کر دیا۔ اس کا طریقہ واردات یہ تھا کہ وہ بڑی بڑی مساجد میں جانے لگا جہاں بڑے بڑے مجمع موجود ہوتے تھے اور وہاں جا کر اپنے سوالات دہراتا اور علماء سے ان کے جوابات مانگتا۔ وہ سوالات ہی ایسے تھے کہ عالم ان کے جوابات دینے سے قاصر ہو جاتے۔ فتنہ انگیزی کرنے والے شخص کا مقصد ہی یہ تھا کہ مسلمان علماء کو، مسلمان آڈینس، مسلمان عوام کے سامنے جھوٹا کیا جا سکے اور ان کے ایمان کو ٹھیس پہنچائی جا سکے۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان انتہائی پریشان تھا کہ آخر اس یہودی فتنے کا کیا کیا جائے۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے یہ شاہی حکم نامہ جاری کیا کہ اس یہودی کو شاہی علماء کے سامنے پیش کیا جائے اور شاہی علماء اس کے سوالات کو سن کر ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں۔ وہ یہودی جب اپنے سوالات لے کر شاہی علماء کے سامنے حاضر ہوا تو شاہی علماء بھی ان کے جوابات دینے سے قاصر تھے۔ خلیفہ کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا۔ پھر اللہ پاک نے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھیجا۔ خلیفہ کو یہ خبر پہنچی کہ کوفہ میں ایک نوجوان عالم ایسا ہے کہ جو اس طرح کے سوالات کے جوابات دے سکتا ہے۔ خلیفہ نے فوری حکم نامہ جاری کیا کہ اس عالم کو شاہی دربار میں لایا جائے اور اس یہودی کے روبرو کیا جائے۔ خلیفہ کا یہ حکم نامہ ملنے کی دیر تھی کہ کوفہ سے اس نوجوان عالم کو بلوایا گیا۔ دوستو، وہ نوجوان عالم کوئی اور نہیں بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ امام ابو حنیفہ خلیفہ کے دربار میں موجود تھے۔ وہ تقریب کار یہودی بھی خلیفہ کے ساتھ کرسی پر براجمان تھا۔ خلیفہ نے یہودی سے کہا کہ تم اپنے سوالات اب اس عالم سے پوچھو۔ یہودی نے اپنا پہلا سوال پیش کیا۔ وہ سوال یہ تھا کہ خدا سے پہلے اس زمین پر کیا تھا؟ امام ابو حنیفہ نے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے خلیفہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، یہ یہودی مانگنے والا ہے اور میں عالم دینے والا ہوں۔ یہ اس منصب کے لائق نہیں کہ جس پر اس کو بٹھایا گیا ہے۔ اس کی کرسی پر مجھے اور اس کو عام درباریوں کے ساتھ بٹھایا جائے۔ بادشاہ کی سمجھ میں مکمل بات آ گئی اور سوال پوچھنے والے کو دربار کے تخت سے اتار کر نیچے بھیجا گیا اور امام ابو حنیفہ کو خلیفہ کے ساتھ والی کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ امام ابو حنیفہ نے اس یہودی سے کہا تم اب اپنے سوالات پوچھو۔ یہودی نے اپنا سوال دہرایا۔ اس نے کہا کہ خدا سے پہلے کیا تھا؟ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ ایک سے پہلے کیا تھا؟ وہ یہودی سوچنے سمجھنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ ابھی خاموش ہی تھا کہ امام ابو حنیفہ فرمانے لگے کہ تم نہیں بتا سکتے کہ ایک سے پہلے کیا ہے، کیونکہ ایک سے پہلے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ پاک ایک ہے اور اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں۔ اللہ ہی خالق و مالک رازق ہے اور اللہ ہی اس کائنات کو بنانے والا ہے۔ جب اللہ ہی ہمارا خالق ہے تو اللہ سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ یہودی امام ابو حنیفہ کا جواب سن کر پشیماں ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ نے کہا اب تم اپنا دوسرا سوال بھی پوچھ سکتے ہو۔ یہودی اپنا دوسرا سوال پوچھنے لگا، کہنے لگا کہ خدا کا رخ کس طرف ہے؟ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ فوراً ایک شمع لائی جائے، یعنی ایک موم بتی لائی جائے۔ وہ موم بتی دربار میں پیش کی گئی۔ امام ابو حنیفہ موم بتی یہودی کے سامنے کر کے فرمانے لگے کہ تم مجھے بتاؤ کہ اس روشنی کا رخ کس طرف ہے؟ وہ یہودی انتہائی تذبذب کا شکار ہو گیا اور پریشانی کے عالم میں بوکھلا کر کہنے لگا کہ یہ تو روشنی ہے، اس کی سمت کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ امام ابو حنیفہ کہنے لگے کہ خدا کی ذات بھی نور ہے اور تم خود اقرار کر چکے کہ نور کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ نور کی سمت نہیں ہوتی، وہ چار سو پھیلتا ہے، وہ ہر طرف پھیلتا ہے، اس کا تعین تم یا میں نہیں کر سکتے۔ جواب سن کر یہودی شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اس فتنہ پرور شخص کے پاس اب تیسرا سوال پوچھنے کے علاوہ فرار کا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تم مجھے بتاؤ کہ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ امام ابو حنیفہ مسکرانے لگے اور فرمانے لگے کہ میرا خدا ایک جہاں دیدہ دماغ کے یہودی کو ایک نوجوان مسلمان عالم کے سامنے شرمندہ کروا رہا ہے۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ان جوابات کو سن کر دربار میں موجود ہر آدمی اش اش کر اٹھا اور امام ابو حنیفہ کی فہم و فراست، ان کی حکمت اور ان کی قابلیت کا قائل ہو گیا۔ یہی وہ امام ابو حنیفہ ہیں جو آگے چل کر ایک بہت بڑے فقیہ بنے اور آج تک مسلمان ان کے علم سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی کتب آج بھی امت کے لیے علم کا ایک سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھے اور ہمیں قرآن پر غور و فکر کر کے اپنے تمام سوالات کے جوابات قرآن مجید سے حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اسلامک سلیوشن کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اس کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ ابھی تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔